بیان نمبر 18 قیامت کی سختیاں۔ حمد باری تعالیٰ۔ تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے اپنے اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کو صفت جمال کی معرفت عطا فرمائی تو انہوں نے عرفان خداوندی کی لازوال دولت حاصل کر لی۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور انہیں نصیحت عطا فرمائی تو وہ اس سے مانوس ہو گئے۔ ان کے دلوں میں اپنے راز ڈالے تو اس کی توفیق سے وہ اس کا ذکر کرنے لگے۔ اللہ عز و جل ان کے احوال بیان کر کے ملائکہ کے سامنے فخر فرماتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ اللہ عز و جل ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے ان کے دلوں کی سلطنت غفلت سے محفوظ فرمائی تو انہوں نے اس کی بارگاہ کو لازم پکڑ لیا اور اپنی ساری زندگی اخلاص کو اپنایا اور اسی پر دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہوں نے اپنے نامہ اعمال کو نافرمانیوں سے خالی رکھا اور اسے صحیح رکھنے کی پوری کوشش کی۔ وہ روز جزا کی رسوائی سے خوف زدہ ہوئے تو انہوں نے اس امانت کی حفاظت کی جو ان کے سپرد کی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے محبوب حقیقی عز و جل سے اپنا مقصود بھی پایا اور طلب سے بھی ثواب پایا، مگر محروم کو بد نصیبی کے میدان میں چھوڑ دیا جائے گا، اس پر رحم نہ کیا جائے گا، اسے میدان محشر میں شرمساری ہوگی اور اسے اس دن ذلت کا لباس پہنایا جائے گا جس دن کچھ منہ روشن اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے کائنات کو بغیر کسی شریک و مددگار کے پیدا کیا۔ وہ اپنی بلند شان میں اس سے پاک ہے کہ اسے طاقت و قدرت اور وجود دیا جائے۔ اس نے اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا۔ وہ استغفار کرنے والوں کے لیے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ وہ بروز قیامت سب زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کے حکم سے سب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے۔ وہ فرماتا ہے، ترجمہ: جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور پیدائش انسان کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ سورہ سجدہ۔ اس نے انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا اور اسے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے متعلق فرماتا ہے، ترجمہ: جب بھی وہ سری جھگڑالو ہے۔ سورہ یاسین۔ اللہ عز و جل نے اس پر شہوت مسلط کی تاکہ اسے اپنا انتہائی ذلیل ہونا معلوم ہو جائے۔ نافرمانیوں کی آنکھوں سے عبرت کے آنسو خشک ہو گئے، پھر بھی ان کا کوئی مددگار نہیں، لیکن اس کے دروازے پر پہنچنے والے محبوب بندوں کو ان کا محبوب حقیقی یہ ندا دیتا ہے، ترجمہ: اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ سورہ آل عمران۔ سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس کو حوادثات زمانہ نہیں بدل سکتے اور نہ ہی زمانوں کی تبدیلی اس کو پرانا کر سکتی ہے۔ وہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے، ترجمہ: اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ سورہ المومن۔ وہ نہ جسم ہے، نہ جوہر، نہ عرض، نہ عنصر، وہ نورانی پردے سے پاک ہے۔ اسے فارغ سمجھنے والا اندھا ہے، اس کا انکار کرنے والا بے بصیرت ہے، اس کے لیے جسم ثابت کرنے والا کمزور نظر والا ہے، اور کسی کو اس کے مشابہ قرار دینے والا جہالت کی جیل میں قید ہے۔ اس نے بادلوں سے
زور کا پانی برسایا اور اس کے ذریعے بہت سی اکٹھی اور بکھری ہوئی نباتات کو پیدا فرمایا اور ان کی خزائیں بنائیں، اور حیوانات سے مذکورہ مونس پیدا کرنے کے لیے پانی سے مادہ منوایا بنایا تاکہ اس میں اس کا فضل اور عدل ظاہر ہو، اور پیدا ہونے والی مخلوق تو عاجز و مجبور ہے۔ اس نے ابتدائے آفرینش سے لوح محفوظ میں انسان کی نجات و ہلاکت کے کلمات لکھ دیے۔ پس سب کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو وہ اپنے اندازے سے نہیں جان سکتے، اور امور کا انجام ان سے مخفی کر دیا گیا۔ پھر موت کا تیر ان کی طرف پھینکا تو اس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر اپنے اس فرمان سے اسے نصیحت کی تاکہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں عدل کرنے والا ہے اور وہ ظلم نہیں کرتا۔ ترجمہ: ہر جان کو موت چکھنی ہے، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ سورہ آل عمران۔ پاک ہے وہ رب عز و جل جو فیصلہ کرتا ہے لیکن اس پر فیصلہ نہیں کیا جاتا، جو صحیح کو توڑتا ہے اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے۔ میں اس کی رحمت کی امید رکھنے والے جیسی حمد کرتا ہوں کیونکہ وہ اسے غفور رحیم جانتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے یہ گواہی روز محشر کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن تمام امتوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فانی شے کا طالب خسارے میں ہے کیونکہ عنقریب وہ اسے چھوڑ کر رخصت ہو جائے گا۔ کیا وہ شخص آنے والے لمحات میں غور نہیں کرتا کہ وہ اس کی عمر کے مختلف مراحل کو لپیٹ رہے ہیں؟ کیا دن اور رات آنکھیں پھاڑے اس کا پیچھا نہیں کر رہی؟ کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھتا جن کی عمریں 1000 سال تھیں؟ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم تو کچھ دن ہی اس دار فانی میں ٹھہرے تھے۔ کیا تو ان لوگوں سے ناواقف ہے جنہوں نے مضبوط قلعے بنائے اور بڑے بڑے سرداروں کو حفاظت میں رکھا؟ انہیں آباد کرنے والوں کو موت کی تلوار نے تباہ و برباد کر دیا اور سب کچھ ان کی ملکیت سے زائل ہو گیا۔ قوم نوح، قوم عاد و سمود اور قوم تبع اور پہلے والے بادشاہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کبھی مشرق و مغرب کے مالک تھے؟ وہ سب رخصت ہو گئے اور ان کا سب کچھ بیکار ہو گیا، اور وہ خود اس اندھیرے گھر میں منتقل ہو گیا جس میں شاہ و گدھا سب برابر ہیں۔ کیا تو ان کی پکار نہیں سنتا حالانکہ وہ خاموش معلوم ہوتے ہیں؟ اے عقل مند، کیا تو ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتا؟ شداد اور نعمان کہاں چلے گئے؟ بادشاہ ایران اور اس کے محلات کہاں گئے؟ بابل کے بادشاہوں کو کس نے گمنام کر دیا؟ موت نے ان سب کا کام تمام کر دیا۔ ترجمہ: جس دن کچھ منہ انجالے روشن ہوں گے اور کچھ منہ کالے۔ سورہ آل عمران۔ بھیڑیوں اور بکریوں میں صلح۔ حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 3 روز رات کے وقت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہی التجا کرتا رہا کہ وہ مجھے جنت میں میرا رفیق دکھا دے، تو میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے عبد الواحد، جنت میں تیری رفیق میمونہ سودا ہوں گی۔ میں نے دریافت کیا وہ کہاں رہتی ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ کوفہ کے فلاں قبیلے میں رہتی ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں کوفہ چل پڑا۔ اس کے متعلق لوگوں سے دریافت کرنے پر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تو دیوانی ہے اور ہماری بکریاں چراتی ہے۔ میں نے ان سے کہا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے کہا آپ پہاڑ کی طرف جائیں۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ وہ اپنے سامنے ڈنڈا نصب کیے نماز میں کھڑی ہے۔ اس پر اون کا جبہ لٹک رہا تھا جس پر لکھا تھا یہ خرید و فروخت کے لیے نہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ مل کر چر رہی ہیں، نہ تو بھیڑیے ان کو کھاتے ہیں اور نہ ہی یہ بھیڑیوں سے ڈرتی ہیں۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو نماز مختصر کر کے کہا لوٹ جائیں، اے ابن زید آپ واپس چلے جائیں، وعدے کی جگہ یہاں نہیں بلکہ وعدے کی جگہ تو جنت ہے۔ میں نے کہا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کو کس نے بتایا کہ میں ابن زید ہوں؟ تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کو معلوم نہیں کہ روحیں ایک اکٹھا لشکر تھی جو ایک دوسرے سے متعارف ہو گئیں، وہ باہم محبت کرتی ہیں، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو نہ پہچانا وہ الگ رہتی ہیں۔ پھر میں نے اس سے کہا مجھے نصیحت کرو، تو اس نے کہا تعجب ہے نصیحت کرنے والے کو بھی بھلا نصیحت کی جائے گی۔ بہرحال اے ابن زید اگر تم اپنے اعضاء پر عدل کی کسوٹی نافذ کر لو تو میں تمہیں اپنے اعضاء میں چھپے ہوئے ایک راز سے آگاہ کرتی ہوں۔ اے ابن زید مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جس بندے کو دنیا کی کوئی شے عطا کی گئی پھر اس کو دوسری مرتبہ اس نے طلب کیا تو اللہ عز و جل اس کے ساتھ ہی خلوت کی محبت اس سے سلب کر لیتا ہے، اور اس کی قرب کے بدلے جدائی اور انس کے بدلے وحشت دے دیتا ہے۔ پھر اس نے چند اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے اے واعظ تو خود نافرمان ہے اور لوگوں کو گناہوں سے روکتا اور ڈانٹتا ہے، حقیقت میں تو ہی بیمار و کمزور ہے کہ گناہوں کو ناپسند کرنے والے سے ان کا وقوع بڑا ہی عجیب ہے۔ اے میرے رفیق اگر تو نے جلد ہی اپنے ان عیوب سے داغدار ہونے سے پہلے توبہ کر لی اور اپنے رب عز و جل سے صلح کر لی تو جان لے کہ تو جو بھی کہے گا اس کا مقام و مرتبہ دلوں میں سچا ہوگا، لیکن اس وقت تیری حالت یہ ہے کہ تو دوسروں کو تو گمراہی و سرکشی سے منع کرتا ہے اور خود منع کرنے میں شک میں مبتلا ہے۔ اشعار کہنے کے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو میں نے اس سے استفسار کیا میں ان بھیڑیوں کو بکریوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ نہ بکریاں بھیڑیوں سے ڈرتی ہیں اور نہ ہی بھیڑیے بکریوں کو کھاتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے مالک کے درمیان رکاوٹ کو دور کر کے اس سے صلح کر لی، تو اس نے بھی بھیڑیوں اور بکریوں کے درمیان رکاوٹ دور کر کے ان کی صلح کروا دی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ صادقین کی علامات، مومنین کے فضائل و عادات، متقین کے آثار اور بزرگوں کے لگائے ہوئے باغات ہیں۔ اے وہ شخص جو نافرمانیوں کی راہ میں حیران کھڑا ہے، جان لے کہ نیکی کا راستہ بھی بہت قریب ہے، اور اے وہ شخص جس کو گناہوں نے توبہ سے روک رکھا ہے، جلدی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے۔ اے وہ شخص جو مسلسل نافرمانیوں میں غرق ہوتا جا رہا ہے، لوٹ آ، اور جس نے تجھے اپنی طرف بلایا ہے وہ تیری پکار سن کر تجھے جواب سے نوازے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گویا تم امیدوں کے کاٹنے والی موت کے بہت قریب ہو، وہ آئے گی تو تم کیڑوں اور تاریکی کے گھروں کی طرف منتقل ہو جاؤ گے، وہ تمہیں دوستوں کی محفل سے اچک لے گی، پھر نافرمان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن افسوس اس وقت اسے اعمال سے خالی عمر ضائع کرنے پر ندامت نفع نہ دے گی۔ ترجمہ
اس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ پارہ 29۔ اے انسان، تجھ پر افسوس ہے، کیا تجھے وعیدوں سے نہ ڈرایا گیا؟ لیکن تو پھر بھی خوف نہیں کرتا۔ کیا تو اس ذات سے حیا نہیں کرتا جس نے تجھے وجود بخشا اور تیری خوبصورت شکل بنائی؟ اللہ عز و جل کی قسم، تجھے تیرے چاہنے والے بھلا دیں گے اور تنگ قبر میں ڈال کر اکیلا چھوڑ دیں گے۔ قبر کی دل ہلا دینے والی کہانی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ جب لوگوں نے صفیں بنا لی تو آپ سب سے پیچھے چلے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ آپ کے دوستوں نے استفسار کیا، اے امیر المومنین، آپ تو میت کے ولی ہیں اور آپ ہی پیچھے چلے گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ فرمایا، ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ تو کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے۔ اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سخت گناہ گار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا؟ قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا؟ ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ عز و جل کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے۔ ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے۔ ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات و میراث آپس میں بانٹ لی۔ واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور واللہ بعد قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں۔ افسوس، 100,000 افسوس! اے نادان، جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے اور کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں اتار کر دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کون سا گال قبر میں پہلے خراب ہوگا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی قسم، تمہاری
بوئی ہوئی فصل کی کٹائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تم کب تک اس غفلت کا شکار ہوگے؟ قیامت کی ہولناکیاں تمہارے سامنے ہیں کہ جس دن باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا، تمہیں اس وقت انتہائی افسوس ہوگا جب تمہارے اعمال کا حساب ہوگا۔ تم سوکھی ہوئی اس گھاس کی مانند ہو جاؤ گے جس کو ہوائیں ادھر ادھر پھینک رہی ہوتی ہیں۔ تم کب تک اس غفلت میں مبتلا رہو گے، حالانکہ توبہ کی قبولیت کا علم تو ظاہر ہو چکا ہے۔ اے خواہشات کے سمندر میں غرق ہونے والو، نجات کی کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنے اعمال سے برائیوں کا جڑ سے خاتمہ کر دو۔ اپنے نفس کو ندامت کے ساحل پر ڈال دو، پھر تم اللہ عز و جل کو بہت زیادہ کرم فرمانے والا پاؤ گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ذلت اور عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلاؤ اور اس گھڑی گریہ وزاری کرتے ہوئے پکارو، اے وہ ذات جس کی نافرمانی کرنا اس کو نقصان نہیں دیتی اور نہ ہی جس کی اطاعت کرنا اس کو کوئی فائدہ دیتی ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہماری خرابیوں کے بدلے درستی عطا فرما اور خسارے کے عوض نفع عطا فرما۔ اے وہ ذات جس کے نور کی مثال ایسی ہے جسے ایک طاق جس میں چراغ ہے، اپنی رحمت سے ہمارے معاملے میں درگزر فرما۔